سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یصلی علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ عبادات میں اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ وظائف ساز ہوتے ہیں یا دل جمی نہیں ہوتی یا وہ حضور قلب نہیں ہوتا یا قلب کے اندر وہ لذت عبادت کی محسوس نہیں ہوتی۔ بہت سی اکثر لوگوں کو یہ معاملات ہیں۔ ظاہر ہر چیز کی وجوہات تو ہوتی ہیں، تو اس کی جو بڑی وجہ ہے بالخصوص جو ہماری سب سے بڑی عبادت ہے، افضل عبادت نماز، اس کے اندر عموماً اور اکثر یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر آدمی کو بہت وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں انسان کے۔ اس کی وجہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کی پریپریشن دی ہے یعنی اس عبادت کرنے کی جو پہلی تیاری ہمیں دی ہے، اس میں کہیں کوتاہی ہوتی ہے۔ اس کوتاہی کی وجہ سے جو عبادت ہے وہ اپنا لذت بھی ختم کر بیٹھتی ہے اور اس میں وساوس شروع ہو جاتے ہیں، خیالات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں آدمی کی، اور وہ جو لذت ہے عبادت کی وہ مفقود ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے تیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس عبادت کے لیے، خاص طور پہ نماز کی، وہ سب سے بڑی تیاری جو ہے وہ ہے وضو۔ جب یہ کیفیات انسان کی عبادات میں ہوں، وساوس ہوں، لذت میں ہو، بہت سی جو کیفیت ہے خاص طور پہ نماز میں، تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہمارا جو وضو ہے وہ ناقص ہے، اس میں کمی ہے، ہم نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ جب وضو صحیح نہیں کیا تو وہ جو عبادت جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی، کیونکہ اس کی تیاری ہم نے صحیح نہیں کی۔ بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سے اس نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص سو کر اٹھے اور وضو کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناک کے نتنوں کو اچھی طرح سے صاف کرے، سن کے، یہ لفظ اردو میں سنکنا، سنکنا سمجھتا ایسے کرتے ہیں ناک کو صاف کرنا، اس کو سنکنا کہتے ہیں۔ تو
اپنے ناک کے نتنوں کو اچھی طرح سے زور سے سن کے، کیونکہ ناک کی ہڈی پر جو شیطان جو ہے وہ ساری رات وہیں بیٹھتا ہے، جماتا ہے، اڈا اس کا وہی ہے. جس میں کل عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا سکین جو پورا ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور وہ کس طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرما دی وہ سکیننگ ہے ساری. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حال ہو رہا ہے، تمہارے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ چاہے گا، یہ وہاں چل کر بیٹھا ہے. ایک ہی چیز آپ نے جو حدیث میں بتائی ہے سکین کر رہے ہیں قرآن حدیث میں. اتنا بڑا سکین کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی مشین کر ہی نہیں سکتی. آج تک کوئی ایسا نہیں بنا ہے کہ شیطان کو بیٹھا دیکھ لے. دیکھ سکتا ہے کوئی؟ اور کتنا انفارمیشن ہے اس میں کہ ساری رات وہ وہیں بیٹھتا ہے، اس کا اڈا یہی ہے، پورا جسم ہے حالانکہ. دیکھیے کیوں وہ اس نے اور جگہ نہیں، حالانکہ پورے جسم کا حصہ جو ہے نا ہمارا، ہر حصے کو کیپچر کرتا ہے شیطان مختلف طریقے سے. تو اللہ کے نبی نے ایک اشارہ فرمایا ہے اس طرف کہ اس کا جو بیٹھنا ہے رات کو کہاں بیٹھتا ہے؟ نتنوں کی ہڈی جو ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو پھر وجہ کیا ہے کہ اس ہڈی سے وہ جو یہاں سے جو کام شروع کرتا ہے اپنا، تو دماغ کا لنک ہے نا اس کا سارا، تو پورے دماغ کو کیپچر کر کے پوری نمازوں کو برباد کرتا ہے. تب ہمارا وضو کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے منٹ رہ گئے، اس منٹوں کے حساب سے چلتے ہیں. بعض تو مسجد پہ آپ دیں گے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور میرا گھر سے استینے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ تو وہیں سے مسواک کرتے آتے ہیں، اکثر دیکھنے میں آتا ہے. حالانکہ تو بہت تحمل، بہت صبر اور بہترین طریقے سے آستگی سے جو ہے نماز کی تیاری کرنی چاہیے. بعض لوگوں کو تو میں نے اتنے آرام سے اور تحمل سے کرتے دیکھا نا وضو کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ نیند آنے لگتی کہ کتنے خوبصورت کے ساتھ وضو کر رہے ہیں. کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں ایک بڑی عبادت کی طرف جا رہا ہوں اور یہ بڑی پریپریشن دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ وضو کو ہمیں پر مصیبت نہیں ڈالی، کوئی ٹیکس نہیں ڈالا، بلکہ یہ ایک تیاری دی ہے کہ جس جگہ پہ تم اب جا رہے ہو تو یہ جو کام میں تمہیں بتا رہا ہوں بہت سے تمہیں اس میں پتہ نہیں چلیں گے حکمتیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ پورے جسم کو تمہارے گناہوں سے بھی اور شیطان سے پاک کر دیتی ہے. شیطان یہ کام کرتا ہے. اکثر دیکھو لوگ بھاگتے ہیں تدی پانی ڈالا، ناک میں دیکھتے ہیں پانی اڈا ہے اس کا، غرارے پورے نہیں کیا جناب، مسواک تو کبھی ہوئی کبھی نہیں، کبھی یوں مار لی، اس کا کوئی طریقہ نہیں کیسے مارنا ہے، مسا بھی پورا نہیں کیا. اب یہاں حکم یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھئی اس میں وضو میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحب بھی ہیں. تو ہم نے تیاری کا حصہ کیا کرنا ہے، فرائض سے نہیں لیں گے، سنت کے فرائض سے نہیں لینا، بلکہ کہاں سے؟ مستحب سے کنٹرول کرنا ہے. سبحان اللہ. کہاں سے کنٹرول کرنا ہے؟ نیچے سے کنٹرول کرنا. مستحب، ہم مستحب چھوڑ دیتے. کتنے لوگ ہمارے میں ایسے ہیں مجھے بتائیں کہ جو خلا کرتے ہیں انگلیوں کا وضو کے بعد. I don't think so. بہت کو تو طریقہ بھی نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں کدھر ختم اور کون سی انگلی استعمال کریں. یہ علم ہے، اور یہ علم بخاری نے یہی علم ہمیں سکھایا تھا. کتاب طہارت آپ پڑھیں بخاری شریف کی، اور اس میں کیا بتایا انہوں نے؟ جادو تو نہیں سکھایا، ٹونا تو نہیں سکھایا. کیوں؟ وہ مستند کتاب اس لیے ہے اللہ کے نبی کے قسم کی وہ امپورٹنٹ سنتیں بتا دی ہیں کہ جو ہماری زندگی کے نچوڑ ہے اس کے. آپ نے اللہ کے نبی قسم کی وہ ادائیں، اس میں ریسرچ بہت زبردست کرائی اللہ تعالیٰ سے. وہ تو نہیں کر سکتے تھے. کس نے کرائی؟ اللہ تعالیٰ نے کرائی. ان کے حافظے کو تیز کیا، ان کے جسم کو تیز کیا، ان کے اندر نورانیت کو تیز کیا، ان کو اس کے لیے پریپیئرڈ کیا. یہ کام اس نے یہی کرنا اس نے. تو کہاں سے؟ حالانکہ نہ عربی تھے، نہ عربی سے تعلق تھا. حضرت مفتی رضی علی کے وہ کہتے ہیں کہ ان پہ تو وہ تو فارسی بولتے تھے. بعض اوقات ایسا ہے کہ انہوں نے بخاری لکھتے فارسی کے لفظ استعمال کر دیے. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں زبان کا غلبہ ہوتا ہے نا آپ پر. ساگ آپ بات کرتے کرتے اردو میں کر رہے ہیں، اگر آپ گجراتی ہیں تو بیچ میں ایک گجراتی ٹھوک جاتے ہیں. عادت ہے نا، آپ تجربہ کر رہے ہیں، اچھی خاصی بیٹھے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، آپ تقریر کرتے کرتے آپ ٹھوک دیں گے
لفظ 2-3 لفظ، تو ایک یہ تو نیچرل چیز جو زبان آپ کی ہو وہ چل پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ آپ ان کو دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا عرب نہیں کر سکے یہ کام جن کی زبان تھی. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، کسی سنت کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی ترازو نہیں ہے اس کے کہ آپ تولنے بیٹھ جائیں. ہمارا تو فرش ہوتا ہے یہ نہیں ہے جی، اس میں یہ بھی کمی ہے جی، اس میں یہ کمی ہے، لیکن ٹھیک ہے بس یہ نہیں ہے وہ، لیکن یہ وہ کام کرتے ہیں. تو ہمارے تو اپنے ترازو ہیں، وہ ترازو حسد کے ہیں، جلن کے ہیں اور بغض کے ہیں ترازو. لیکن حقیقت ہے جب کسی ایسے آدمی کو دیکھیں کہ جس میں وہ صلاحیتیں دنیا سے حاصل نہیں کی، اس میں آتم اس کے اندر موجود آ گئی ہیں اور دنیا کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، یہ بہت ہی بڑا کمال ہے اس کا جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. اللہ بہت بڑا اس پہ کمال عطا کیا ہے، اور بہت بڑی ایک کرامت اس شخص کی. اللہ پاک نے دیکھو کچھ نہ ہوتے ہوئے اسے اتنا بڑا کام لے لیا. ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین کے حالات میں چیزیں ملتی ہیں. یہ بخاری میں جا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کمال تھا درجے. آپ سسوں یہ سنت ہے جو امام بخاری لے کے آئے کتاب حالت کے اندر. کتنی بڑی چیز دیکھیں آپ. اس میں حدیث چند لفظوں پر حدیث ہے، لیکن سبحان اللہ جو اہل تصوف صوفی ہیں انہوں نے اپنی نمازوں کو بنا لیا، اس سے اللہ کی تجلیات حاصل کر لیے، مقام ہے حضور پہنچ گئے وہ لوگ. ہم یہ چھوٹی کتاب، اس تو یہ تو چھوٹی سی حدیث ہے، بڑی حدیث لائیں اس میں وہ ہو تو یہ ہو، 30 ماہ کا بنے اس میں نقات بیان کریں، فلاں بیان کریں. یہ جو نقط اللہ نے بیان آج سنا ہے ہمیں، یہ تو ہماری زندگی بنا دے گا. کتنا بڑا نقطہ آگے کہ شیطان جہاں ہوتا ہے اس کو اگر کنٹرول ہم نے نہیں کیا تو ساری نمازیں برباد، وضو برباد، نماز برباد، سارے وسائل اس میں آ جائیں گے، خیالات اس میں آ جائیں گے، بکواس بازی اس میں آ جائے گی. بس نماز سے نکلیں گے تو ایسے کچھ دیے ہی نہیں ہم. کیوں کہ اس نے اپنا کام کیا ہے شیطان. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وضو جو ہے یہ حاصل عبادت ہے، یہ خلاصہ ہے عبادت ہے. جس قدر احتیاط سے اور مستحب کو پورا کرتے ہوئے ایک ایک چیز کو خلا کریں. دیکھیں داڑھی کا خلا ہم نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ضروری نہیں ہے. کانوں کا خلا ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ تو مستحب کچھ چھوڑ دیں، وضو تو ہوگی نا. چار یعنی ایک قوم تو پیدا ایسی ہو گئی ہے تو نہ اس کو مستحب کو پتہ ہے نہ سنتوں کو پتہ ہے. جی کہاں واجب تو نہیں ہے، کہاں فرض ہی ہے نا، فرض تو یہ کر لیے ہم نے پورے ختم. ہر چیز کو انہوں نے کٹ مار کے نا وہ کام انہوں نے ختم کر دیا. یہ بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا تو وہ مستحب سے چلے گا، اپنی دوستی کو چھوڑتا ہے. یہ بھی اللہ نے ایک امتحان رکھ دیا انسان پر، من ہر چیز کو واجب کر دیتے، فرض کر دیتے. تو یہیں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آدمی کتنا سیریس ہے. پتہ ہے جو آدمی اپنی دکان سے سیریس ہوگا تو اٹرم معلوم آ رہے گا کہ نہیں یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو. کہتے ہیں یار یہ تو یار یہ بھی رکھو، یہ چل جائے گا، شاید یہ بھی چل جائے گا. کسی چیز کو چھوڑتا ہے وہ. آج انٹرنیٹ میں آپ جائیں تو پوچھ لیں کس چیز کا کاروبار، کہتے ہیں ہر چیز کا کاروبار ہے کیونکہ وہ تو دکان جوتے بیچ رہے ہیں، ٹوپی میں بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں کیا سب ایک چیز میں. کیوں یہ چل جائے شاید یہ چل جائے، شاید یہ چل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی قانون بنایا ہے. سبحان اللہ کی مستحب لینے، سنت لینے، موقع ساری چیزیں بنا دیں کہ جو لیتے چلے جائیں گے بلند ہوتے چلے جائیں. ہر چیز کو حاصل کریں گے. بھائی میری باتیں نہیں سمجھتے آ رہے ہیں سمجھتے. یہ چیزیں وساوس پیدا ہو رہے ہیں. دل نہیں کر رہا جی ہمارا، آپ تو نماز چھوڑ رہے ہیں، پتہ نماز پڑھتے ہیں تو اور اللہ کے خلاف خیالات آ رہے ہیں. تو جتنا شیطان مضبوط ہوتا چلا جائے گا وہ یہی کہنا شروع کر دے گا اللہ کون ہے، اللہ کہاں سے، نبی ہم کیا مقام ہو سکتا ہے. ہم یہ سمجھ جاؤ کہ یہ شیطانی تو اندر گھسی اس لیے کہ تیرے جو تجاری ہیں عبادات کی وہی تو پوری نہیں کر رہا. شیطان روکیں کس طرح ہے. یہاں ایک حدیث جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، جس وقت کوئی اٹھنے کے بعد ایک اشارہ فرما دیا، بڑا سکین کر دیا کہ میں اب تم بتاتا ہوں وہ شیطان کہاں بیٹھا ہے اس وقت. سبحان اللہ. کوئی مشین نہیں بتا سکتی. تو کہاں بیٹھا ہے؟ ناک کی ہڈی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب ہٹے گا کیسے؟ اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتایا. سکین میں نے کرا دیا، اب کام تمہارا. اس کو نہ ہٹاؤ، جب پڑھ لو اتنی فجر پڑھنے، ذکر کر لو، قرآن پڑھ لو، بندر کی بندری رہو. پسند نہیں. اور پھر شکایت ہوں کہ ہم تو اتنا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں دعائیں قبول نہیں ہوتی.
حالت نہیں ہوتی. تو بھائی بتایا طریقہ, سن لیں. ناک کی ہڈی بتایا تو اس کا طریقہ کیا ہے, اب بتا دیا. سن کے کیا کریں اس کو, سن کے وہ مجھے سری سے اور کوئی لفظ میرے پاس نہیں, اردو کا لفظ نہیں بتا سکتا. جو سن ایسے کرتے ہیں اس نے کرتے. اب اس میں بھی طریقہ ہوتا ہے, یہ بھی سن لیں. اس میں بھی طریقہ ہے کہ شیطان دیکھنے بعض کیڑے جو ہے نا ہر دوا سے نہیں مرتے, وہ خاص دوا سے ایک کیڑا مرتا ہے, وہ دوا تب مرے گا, ہر دوا سے ہر کیڑا نہیں مرتا. یہ آگے جو شیطان ہوگا نا, لیکن میں بتاتا ہوں مرے گا کیسے. یہ اگر تم یہ کام نہیں کیا, بے شک ہم ناک صاف کیے, ناک میں پانی ڈالے جاؤ, ڈالے جاؤ, جب تک کہ اللہ کے نبی سے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نہیں جائیں گے شیطان نہیں مر سکتا. یہ ہے سنت. یہ کہاں سے ملتا ہے علم, یہ کہاں سے ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے بنی اس لیے کہ انہوں نے سنتوں پہ عمل کی ہے. بنی اس لیے عبادت سارے کرتے ہیں, اور جناب اللہ مجاہدے سارے کرتے ہیں, عمرے سارے کرتے ہیں, لیکن اللہ والے کیا کرتے ہیں, سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ سارا معاملہ سنت سے بن رہا ہے. ہر عبادت سے پہلے دیکھنا ہے کہ سنت اس کی کیسے ہے, اس کو کیسے ادا کریں. زندگی بھر کامیاب ہو نہیں سکتا جس نے اپنی زندگی میں سنت کو سنبھال کے نہیں رکھا, نہ دنیا میں نہ آخرت. یہ یاد ہے. کبھی کسی کی عبادات کو نہ دیکھیں, شکروں کو نہ دیکھیں, ان کی کراماتوں کو نہ دیکھیں. نہیں, سب سے پہلے جو دیکھیں, جو اللہ والوں نے ہمیں سبق سکھایا ہے, جو ان کی جوتی میں بیٹھتے ہیں, سب سے پہلے سبق یہ سیکھتے ہیں. جو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھیں, سنت کو سیکھیں. میں اپنے حضرت کی صحبت میں گیا, نیا تھا, بڑی کتابیں پڑھی ہوئی تھی, بہت علم تھا, بہت بحث وس کرتے تھے, نالج بہت تھا. ہر کتاب امام غزالی اور رومی اور سب پڑھی ہوئی تھی کتابیں, انگلش اردو میں. الحمدللہ یونیورسٹی میں کالج میں یہ ہوتا ہے چکر. تو میں اب گیا, میں کہا اللہ والوں کی شام تو مجھے یہ پتا تھی کہ پتہ نہیں کتنا معرفت کی کیا چیزیں وہاں سے پتہ چلیں گی اور کیا حال ہوگا. بڑا یہ سمجھتے اللہ جو کتابیں پڑھی تھی کیا کشف نظر آئے گا, اور کیا ایک دم آنکھ بند کرتی ہے اللہ کو پہنچا دیں گے جا کے, بس یہ چیز سیکھوں گا تو نورانی ہو جائے گا معاملہ. یہ ہوتا ہے خواب دیکھتی, بس کبھی یہ خواب میں آ رہا ہو کہ امام مہندی آ رہے ہیں, کہ سب سمجھ آ رہا ہے. میں نے اس کے پاس گیا, ایسا کوئی کتاب فرمایا پڑھنے کے لیے. وہ نیا تو آدمی ایسے ہوتا ہے نا, بندر ہی ہوتا ہے پورا. تو مسکرایا سے کہتا ہاں جائے, وہ یہ کتاب خریدا. میں پتہ نہیں کتنی بڑی معرفت کی کتاب ہوئی. اٹھا تو گھر بھی نہیں گیا, سب سے پہلے شاپ پہ گیا. میں پتہ نہیں کہاں سے کتاب ملے گی, کیا اس میں نقات ہوں گے, اور کیا تجلیات ہوں گی. گیا میں کہ بھائی یہ کتاب ہے, ہاں ہے. گیا, اتنی سی کتاب کے نام تھا سنت پہ عمل کرنے کے طریقے. نماز کی سنت میں کیسے ادا کی جائے, فلاں سے کی جائے, فرائض کیسے کیا جائے. آج تک میرے پاس کتاب ہے الحمدللہ, وہ اسی سے میرا کام بنتا ہے. آج تک وہ کتاب موجود ہے. کتنا سال گزر گئے. میں کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی یہ دین سیکھنا تو یہ ہے دین, تم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو, اس پہ عمل کرنا شروع کرو, الحمدللہ تمہارا سینہ کھل جائے گا, معرفت آ جائے گی. تمہارے پاس ہے, تم نماز بھی پڑھتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, لیکن تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے. یہ حاصل کرو تو سب کچھ میں رنگ آ جائے گا. آج پوری دنیا کو شیطان نے ڈھکویا ہوا ہے. کتنے لوگوں کی ناکوں میں گھسا ہے نماز پڑھتے ہوئے. گھسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کیوں گھسا ہو؟ آپ نے صاف کیا نہیں کیا نا, شیطان گھسا ہے آپ کے اندر. اور ذکر کرنے ہم آ گئے تو اسے تو ہلنا ہے ذکر سے, کیونکہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا کہ ہلے گا نہیں جس تک میں جو طریقہ میں نہیں بتاؤں. اب سب کے گھسا ہے طریقہ, بتاؤں آپ کو, کریں گے عمل. مزہ تو ہے کہ مسجد سے آدمی عمل لے کے, ہمیشہ یہی کہتا نا بات, بھائی جہاں بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے جاتے ہیں, کہتا ہوں لوگوں کو بڑا عجیب سے لگتا ہے یہ ہم تو بہت بڑا صوفی آ رہا ہے, بہت بڑا انٹروڈکشن کراتے ہیں, بہت بڑا. جب میں کرتا ہوں چھوٹی باتیں, وہ کہتے ہیں یہ کیا, یہ تو عمل کی بات ہے جو سیکھ جاتے آدمی, بہت اونچی چیز. تو بھائی اس کا طریقہ, سوچنے کا طریقہ کیا ہے, اس کا بھاگتا کیسے شیطان, نکلے گا حالات سے. ایک تو وہ ہے نا, لیکن اس شیطان کے لیے نہیں ہے دانت میں ایسے کرنا چاہیے, وضو کرتے
اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پانی ڈال لیں آپ 3 دفعہ ایکشن کرنا ہے تو اس میں کرنا کیا آپ نے کہ یہ رائٹ کا جو ہے نا نتنا کہتے ہیں اس کو، انگلش میں کیا کہتے ہیں حضرت، اس کو اس سے بند کر لینا ہے، اس ہاتھ سے، اس انگلی سے بند کر کے زور سے ہوا مارنی ہے. سبحان اللہ. شیطان کی ایسی کی تسی، پھر اس ہاتھ سے اس کو کرنا، پھر 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ وضو کے ساتھ. شیطان غائب، چیخیں ماں نکل جائے گا ہڈی سے. کون بتا رہے ہیں؟ امام الانبیاء بتا رہے ہیں. کیا دین سکھایا ہم نے، کیسا سکین کیا اللہ سبحانہ. تو ابھی تو یہ ایک اب وضو بھائی بڑی اونچی چیز ہے، وضو کے اندر سیکھیں. حضرت مجدد سائن رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی، کتنی بڑی کرامت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کوئی اللہ کا ولی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا. ان کا مقام نہیں بتا، اس مقام کو بتا جہاں اللہ نے ان کو پہنچایا. بس آپ بتاؤ، تو وہاں پہ اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب نے تسلیم کیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مجدد وہاں تک پہنچا ہے. اور جنہوں نے شک کیا تو آپ ان کو ہاتھ پکڑ کے اس مقام تک لے کے گئے. کیسا اللہ کا ولی ہو. میں آپ کو کام کی بات بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں 3 دعائیں میں مانگ رہا ہوں، جو بھی انسان قیامت تک آمین کہے گا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، مقبول ہو جائیں گے جس نے آمین کہہ دی، کیونکہ مجدد مانگ رہے ہیں. اور اتنی بڑی ہستی اللہ کے بلے، اللہ کی بلیوں کی یہ طاقت ہوتی ہے بھائیو. اللہ اس طرح دیتا ہے. اللہ کی بلیوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیا طاقت ہے ان کے پاس. اتنی بڑی طاقت تھی کہ قیامت تک جو میرا مجدد دعا مانگ رہا ہے مجھے اتنی پسند اس کی یہ دعا بھی، مانگنے والا بھی گریٹ ہے کہ جو بھی اس دعا میں شامل ہو جائے گا اس کو بھی یہ مل جائے گا جس نے میں آمین کہہ دی. شروع کروں؟ آمین کے لیے تیار ہو جائے ماشاءاللہ. بس اس نے پہلے دعا مانگی، کیا ترنگوں کی دعا مانگی. یا اللہ، دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں وہ. یا اللہ تم مجھے جب تک زندہ رکھے تو مجھے سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. کتنی بڑی دعا ہے. اور جب مجھے اس دنیا سے تو اٹھا رہا ہو الحمدللہ تو میری زندگی پوری سنت کے مطابق ہو. اور جب اس دنیا سے میں جا رہا ہوں تو میرا حشر بھی سنت والوں کے ساتھ ہو. یہ ہے مجدد کی دعا الحمدللہ. یہ ہے کیا بتا دیا کہ اصل سارا چیز کیا ہے، نبی پاک میں سنت ہے بھائی. دیکھیے خزانہ مانگے انہوں نے پورا. یہ 3 چیزیں مل جائے تو ہو سکتا نہیں بندے کو جنت تو کیا اونچے مقامات نصیب نہ ہو. یہ ہے اصل چیز، اس کو دین کہتے ہیں. اور یہ کہاں ملتی ہے؟ اللہ والوں کے جوتوں سے ملتی ہے، کہیں نہیں ملے گی. کامن ملتا ہے. تبھی کہتے ہیں یہ کہاں ضروری ہے کرتے ہیں، یہ کہاں ضروری ہے کرتے ہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو پھر مقابلے شروع کر دیتے ہیں. خود عمل نہیں نہ کرنا ہوتا تو پھر مقابلے شروع ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کر رہے ہیں تو ہماری بےزتی ہو رہی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بھائی اللہ والے تو سکھاتے یہی چیزیں ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ جوتا ہم پکڑیں کیسے رکھنے کے لیے. پتا بھائی نہیں، پھر اگلے رشتے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ جوتے کی سنت کیا، پکڑے کیسے جوتے کو آگے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا. یہ چیزیں ہیں جو اصل دین ہے، جو نبی پاک قسم کے طریقے ہیں. ہاں اس کو سیکھنا چاہیے. یہی سیکھنے کے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. ورنہ تو الحمدللہ بہت چیزیں ہیں جو ہر جگہ سیکھ سکتے ہیں. علماء کرام تقریریں کرتے ہیں ہر جگہ. یہ کہیں نہیں ملتی کیونکہ وہ ان کے اندر محبت ہوتی ہے نبی پاک سے، حقیقی محبت ہوتی ہے. اللہ نے ان کو دین سینے میں محبت ڈال دی ہوتی ہے مکمل طور. دوسری چیز سوچ نہیں سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے. یہ کام ایسے کر لوں، ایسے کیوں کر لیں؟ اللہ کے نبی نے ایسے کی ہے. سبحان اللہ، میں ایسے کیوں؟ ان کی طبیعت نہیں جاتی، طبیعت مانتی بھی نہیں. نبی اکرم صاحب کو ایک آدمی تھے، نام یاد ہے، صحابیہ تھی. وہ آئے تو بچہ پیدا ہوا. انس رضی اللہ تعالیٰ کو خادم خاص تھے نا، وہ روایت کرتے ہیں بخاری میں حدیث. تو بچے کو لائے تو
ابھی ہم کی لے کے آؤ دیکھتے ہیں، بچہ آیا تو ہو جاتی خاص، بچے کو گود میں ڈالو، اس نے پیشاب کر دیا بچے نے. آپ یہاں تو بھائی یہ تو کتاب ہے، کتاب طہارت نہیں چکی، بڑے مسائل نکلے. یہ معمولی بات نہیں، مسائل اتنے ہیں اس میں کہ پورے اتنے مسائل نظر آتے ہیں کہ بچے نے پیشاب کیا تو نبی نے اس کو کیسے صاف کیا، لڑکے کے پیشاب کو کیسے صاف کر سکتے ہیں، لڑکی کے پیشاب کو کیسے صاف کرتے ہیں جب اتنے دودھ پینے لگتا ہے. پورے مسائل، یعنی ایک فعل جو اللہ کے نبی کا ہوتا تھا وہ عام فعل نہیں ہوتا تھا. اب ہم سوچنے بیٹھتے ہیں پیشاب کیوں کہ امت کو یہ سب کچھ بتانا تھا، ہی کر کے سکھایا. کسی کیا ضرورت، کتنے بڑے ہستی کے اندر بچہ پیشاب کرتے نہیں، یہ بتانا تھا کہ ایسا ہونا ہے. اس میں سے یہ تو امت کو یہ میسج کیسے پہنچتا، ان کے ساتھ یہ کام ہونے سارے. سمجھائی بات ہے. ادھر دیکھیں آپ، یہ فیل ہو گیا. ہم نبی صاحب سے سنت ہوگی، آپ کی سنت ہوگی، بچہ پیشاب کرے، سبحان اللہ. ان لوگوں کی جو عاشقین ہیں، صوفی اللہ والے لوگ. حضرت مجسر رحمۃ اللہ کی بات بتاؤں آپ کے سامنے کہ کتنے زبردست آدمی تھے. جب آپ کا وصال ہونے لگا، قریب وقت تھے اور بڑے کمزوری کی حالت میں تھے، تو آپ نے اشارے سے بلایا اپنے بیٹے کو، تو کوئی بچہ ہے جو پیدا ہوا ہو آج. یہ بڑی مشکل بات ہے کہ بچہ کہاں سے لیں. اللہ تعالیٰ انتظام خود ہی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ہمارے پڑوس میں بچہ ہوتا ہے، اس کو لے آؤ. سبحان اللہ. دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ عمل فرماتے ہیں. اس بچے کو لے آئے، آپ نے اس کو گود میں اٹھایا، اس نے پیشاب کر دیا. بولے سبحان اللہ. آپ نے بہت اونچے کرتے الحمدللہ. ڈر رہا تھا کہ مجھ سے یہ زندگی میں، کیوں میں جانے والا ہوں، میں یہ ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھ سے زندگی میں سنت قطع نہ ہو جائے. یہی مزاج ہونا چاہیے ہمارا بھائی. اللہ پاک ہمیں اس شوق محبت اس قسم کے عمل کرنے کا ذوق بھی دے اور الحمدللہ سے عمل بھی کر سکیں. بڑی بڑی سنتوں کو قطع کی کر رہے ہیں. اور چودھری جی بنے ہیں اپنی تصویر میں، قرآنوں پہ ہم تو جناب بنے ہیں، ایسے کام نہیں بنے گا. اللہ کو ملتا ہے سنت. وضو کیا ہوا کہ ہم 3 بار سنک رہے ہیں اس کو الحمدللہ ناک کو وضو سے پہلے. یہ آپ کے جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ وضو کر دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین داء یاسین نبی الامین. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وجعلنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا
يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم اعفنا في بدني اللهم اعفنا في سمعي اللهم اعفنا في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.